ارتقائی منزل میں آگے بڑھنا یا وہیں رک کر کھڑے ہو جانا جسے جہنم یا جہیم کہا جاتا ہے۔ یہ تصور حیات جو ہے اس کے لیے راستے میں یہی چیز مانے تھی جو یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب، انسان ہم دبا دیتے ہیں، اس کو مٹی کھا جاتی ہے، جلا دیتے ہیں، پانی میں گرتا ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو اس کے بعد کس طرح سے کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ تم خود اپنے سائنسدانوں سے پوچھو کہ کیا یہ چیز ختم ہو جاتی؟ سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ میٹر جو مادہ ہے یہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ختم کے معنی کہ وہ عدم نہیں ہوتا ان کا، یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹنس اس کی ختم ہو جاتی، شکلیں بدلتا ہے، وہ ختم کبھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے شکلیں ہی بدلتا ہے نا، تو کیا جس نے ایک جرثومے کی شکلیں بدل کر ایک تندرست توانا بچے کی حیات میں پیدا کیا، پھر وہ انسان اتنا بڑا بن گیا، تو کیا اس طرح شکلیں بدلنے والا خدا کا قانون یہ نہیں کر سکتا کہ جیسے تم کہتے ہو انسان مر گیا وہ انسان زندہ ہو جائے؟ اگرچہ اگلے دوسری دفعہ دوسرے مقامات پہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا انسان یہی شکل یا کچھ نہیں، ابھی تمہارا شعور یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس قسم کا ہے، لیکن یہ سمجھو کہ اس کے بعد وہ زندگی ہے، انڈیویجول ہے وہ زندگی، انفرادی ہر فرد کی، ہر فرد کو احساس ہوگا اس کا کہ میں نے پہلی زندگی بسر کی ہے، وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے جو پہچانے کا یہ کچھ ہے۔ اور جو میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ جہنم تو یہ ہوگا جو قرآن کہتا ہے کہ وہاں تم بھی ہوگے، جن لوگوں میں تم نے وہاں زندگی بسر کی ہوگی، کسی کو فریب دیا ہوگا، کسی سے منافقت برتی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، اور بڑے کاریگر معتبر بن کے وہاں سے چلے آ رہے ہوگے، یہاں آؤ گے تو یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوں گی اور وہ سارے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اف، غور فرمائیے، جن کے سامنے یہاں آدمی کوشش کرتا ہے ایک جگہ جھوٹ بول کے کہ کہیں یہ جھوٹ بے نقاب نہ میرا ہو جائے، بات کھل نہ جائے کسی طرح سے، یہ کیفیت کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ تم ہوگے اور یہ سب ہوں گے، اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا سامنے ان کے آئے گا کہ دل میں اس کے یہ تھا، کیا یہ تمہیں یہ رہا تھا؟ وہ پوچھیں گے نا کہ کیوں حضرت صاحب وہاں تو بڑے مقدس اور معتبر بنے بڑے تھے اور حالت آپ کی یہ تھی۔ اور پھر یہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، کوئی کسی قسم کی بہانہ سازی اور عذر وہاں کام نہیں دے سکے گا، حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اور سب سے بڑا جہنم تو یہ ہے عزیزان مان۔ تو یہ ہے قرآن، اس کا نقطۂ ماسکہ تعلیم کا یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل، ہر کام، ہر آرزو اور ہر ارادے تک اپنا نتیجہ، محسوس نتیجہ برآمد کر کے رہے گا، یہاں نہیں اگلی زندگی میں رہی۔ اور یہی ہے ساری قرآن کی تعلیم کا ملخص عزیزان مان۔ سورہ القیامہ آج اس آیت پر ختم ہو گئی، آئندہ ہم سورہ الدہر لیں گے، 76ویں صورت۔ اللہ تعالی الانسان حین میں، کیا بات ہے، پچھلی آیت کے تسلسل میں ہی یہ چیز آ رہی ہے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہاں سے بات کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر تم کوئی لفظ بھی تمہارے پاس نہیں ڈکشنری کے اندر جو بتا سکو کہ اس سے پہلے یہ کیا تھا، جسے تم نان ایگزسٹنٹ کہہ دیتے ہو، صرف عدم کہہ دیتے ہو، موجود نہیں تھا، کیا تھا تم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔